بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی سہیل سے ہوئی تو لگنے لگا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سہیل کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سہیل کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھی۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو پتہ ہی نہیں لگا اور گزر گیا۔ کل سے سہیل نے آفس بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بولا، اقرا چلو میں آپ کو مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوئی لے لینا۔ اور میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت بھی تھی۔ میں نے اور سہیل نے ساری چیزیں لے لی اور سہیل نے کہا ہم کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور واپسی پر کافی لیٹ ہو چکے تھے۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو کافی تیز رفتار سے ہمارے پاس ایک وین گزری تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور بولے، کیا بات ہے اقرا، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں سہیل، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سہیل کو میرا جواب مطمئن نہ کر سکا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ تیز رفتار چیزیں دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور تیز رفتاری سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ سہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ جو سچ تھا وہ میں شاید کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ میری زندگی کا بہت بھیانک راز تھا۔ رات کو ہم گھر پہنچے تو میری ساس اور نند نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، سہیل میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ شادی کے بعد تم ہمارے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری اور یتیم بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا ہو جاتا اگر تم اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے تو؟ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان تیسرے کا کیا کام؟ سہیل بولا، امی میں تو لے جاتا، لیکن اقرا نے منع کر دیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہکا بکا ہو کر سہیل کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہویں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، لیکن تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ سہیل جلدی سے بولا، جی امی میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں مزید رک نہیں سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو یہ توقع ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سہیل خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کمرے میں آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں بولی، سہیل میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں کر سکتی۔ آپ نے کس طرح جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا۔ میری بات سن کر سہیل ہنسنے لگے اور مجھے بولے، ارے پگلی اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل میں بہن اور ماں کا واحد سہارا ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ شریک داری کے طور پر مجھے قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں خود اقرا کو لے کر گیا تھا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ میں نے گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے تمہارا نام لیا ہے۔ تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہو جاتی ہو؟ مجھے سہیل کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ جو بھی تھا اس کو مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سہیل نے مجھ پر ہی الزام دھر دیا؟ خیر، سہیل نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے معاف کر دیا۔ اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک بات کو لے کر روتی بیٹھی رہتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس دن کے بعد ساس اور نند مجھ سے کھینچی سی رہنے لگی تھی۔ میں ہی ان کے آگے پیچھے گھوم پھر رہی تھی۔ پھر میں نے واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو کر چھت پر ڈالنے گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً اس بات کو نظر انداز کر دیتی، لیکن میرے ساتھ یہ 4-5 بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔
مجھے لگا تھا شاید ہمارے گھر پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات کافی پریشان کن تھی، اس لیے میں نے اس بات کا تذکرہ اپنی ساس سے کیا۔ میں بولی کہ آنٹی، مجھے کچھ دن سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں تانگ جھانگ کر رہا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس ہنس کر بولی، بلا کا وہم مت پالو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے لگا کہ شاید واقعی میرا وہم ہو، اس لیے میں سب کچھ بھول کر کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ میں نے سہیل کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنائی اور اس کا بے صبری سے انتظار کرنے لگ گئی کہ وہ کب گھر آئیں گے اور میں ان کو بریانی پیش کروں۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق وہ پہلے اپنی امی کو سلام کرنے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تب ہی وہ غصے سے اٹھ کر آئے اور وہ بولے، تم نے میری والدہ کو کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تبھی میری ساس کمرے سے نکل کر سین میں آ گئی اور وہ بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ نا، تم نے میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ میں ناسمجھی میں ان کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی غیر مرد گھر میں تانگ جھانگ کر رہا ہے؟ تب میں سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ بات نکلی ہی تھی کہ سہیل نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولے، تم نے ایسے الفاظ ادا ہی کیوں کیے کہ بعد میں صفائیاں دینی پڑی؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی میں اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی کہ اس طرح گھر والوں کے سامنے مجھے مارا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی دن سے رات ہو گئی روتے روتے۔ رات کو 11 بجے کے بعد سہیل کمرے میں آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور وہ میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے تم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی کسی کے بارے میں بیہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ اب ان کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں اور میری بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو کتنی دل آزاری ہوتی ان کی۔ انہوں نے کہا تھا تم اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا تاکہ پھر اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ دوبارہ وہ ایسی بات کرے، ورنہ تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا میرا شوہر مرد کہنے کے قابل ہے؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو اپنا فیصلہ بھی خود امی کے بغیر نہیں کر سکتا؟ میں چپ چاپ لیٹ گئی تھی، سہیل سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک کہ سہیل آفس نہیں چلا گیا۔ میں سارا دن کمرے میں بند رہی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی ساس اور نند کی شکل دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے گھر آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی اور بولے، اقرا، یہ میں ہیلپر لے آیا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ پورے گھر والوں کے کپڑے دھوئیں۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو نہیں نہ بیاہ کر لایا تھا۔ اور بولے، عزیزہ باجی، آپ اقرا کے کہنے پر ہی سارے کام کرنا اور اقرا ہی آپ کو تنخواہ بھی دیا کرے گی۔ یہ دیکھ کر ایک دم میرا دل پگھل گیا کہ میرا شوہر مجھے کتنی عزت دے رہا ہے۔ اب میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، تب میں اور میری ساس ہی تو رہ جائیں گی، تب میں ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ جب سہیل میرے کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ زاروں قطار رونے لگ گئی اور اس کو ایسا روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگانے والی ہے۔ تبھی جویریہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، بھابھی مجھے معاف کر دیں، کل جو ہوا آپ اپنے بھائی یوسف سے اس کا ذکر مت کرنا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر حیران رہ گئی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف کا کیا ڈر ہے؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور جویریہ کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر کچن میں مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی، ورنہ تو وہ کبھی کچن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔
تب ہی میں سب کچھ سمجھ گئی تھی، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن کال آئی یوسف کی اور بولا کہ باجی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ یوسف یہ سوال کیوں کر رہا ہے، تو میں بولی یوسف میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ جذبات میں آ کر تم کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ دراصل میری نند اور ساس ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کے آئی ہوں بہانے بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا باجی میں جانتا ہوں سب عورتیں اپنی نندوں سے نفرت ہی کرتی ہیں، اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ جویریہ سارا دن کان کے ساتھ فون کیوں نہیں اتارتی۔ مجھے پتا تھا لڑکے اور لڑکی کی دوستی کچھ اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بولی جویریہ دیکھو تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اس لیے تمہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی، تو مہربانی کر کے تم فون پر جس بھی لڑکے کے ساتھ دوستی میں ہو، فون پر باتیں کرتی ہو، اس سے رابطہ ختم کر دو، کیونکہ ایسی دوستیاں ہمیشہ عورت کو رسوا اور بدنام کر دیتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اس ساری صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی کیونکہ اس وقت میری ساس اور شوہر بھی گھر پر موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے میرے کمرے میں آئے تو جویریہ روتے روتے بولی بھائی بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میری بہت سے لڑکوں سے دوستیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب بھی میرا شوہر ساس کے کہنے پر لازمی مجھ پر تشدد کرتا۔ اس سے بچنے کے لیے میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر سے میں نے کنڈی لگا دی اور میری ساس دروازہ پیٹنے لگی، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات کو جب سہیل میرے کمرے میں آیا تو مسکرا رہا تھا اور بولا آج تو آپ نے بہت سمجھداری کا کام کیا، اگر آئندہ بھی ایسے حالات ہوں تو آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ پھر ہم دونوں مسکرانے لگے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، میری نند بالکل میری ساس کی طرح تھی۔ جس طرح میری ساس بات کو بدل دیتی تھی بالکل اسی طرح میری نند بھی بات کو توڑ موڑ کر بات کا مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ امی میری بات سن کر رونے لگی۔ وہ بولی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہوا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے کہ میری جویریہ کے ساتھ منگنی کروائیں، نہیں تو میں بھوکا مر جاؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری ماں مجبور ہو کر رشتہ لے آئی۔ میری ساس تو پھولے نہیں سما رہی تھی کیونکہ میرا بھائی لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، منگنی بھی ہو گئی۔ میں امی کے گلے لگ کے بہت زیادہ روئی کیونکہ آج سے میرا اور ان کا بربادی کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصہ بعد یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، ساس کے کمرے میں رہتا اور جاتے ہوئے کبھی کبھار مجھ سے میرا حال چال دریافت کر لیتا، لیکن کبھی کبھی تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ کچھ عرصہ بعد امی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یوسف پورا دن جویریہ کے ساتھ فون پر لڑتا رہتا ہے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ سہیل نے مجھ سے کیوں منہ بنایا ہوا ہے۔ وہ سیدھے منہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی توڑ دی، سارا سامان بھی واپس کر دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ یوسف کو سمجھاؤ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے۔ تو میں بولی کہ یوسف اپنی مرضی کرتا ہے، نہ اس نے مجھ سے پوچھ کر منگنی کی تھی اور نہ میرے کہنے پر مانے گا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے سہیل کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو میرا شوہر مجھ سے بولا اقرا اگر میری بہن کا گھر نہیں بسا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کی بہن کا گھر بسا رہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی کیونکہ سہیل نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں نے ڈھال سی روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی۔ تب وہاں سہیل آ گیا۔ میں سامان پیک کر چکی تھی اور نکلنے ہی والی تھی۔
سہیل مجھے دیکھ کر بولا اقرا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی مجھے پتہ نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن اب میں یہاں نہیں رک سکتی کیونکہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر سہیل بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ اپنا منہ مارنا شروع ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سہیل نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا اقرا تم خدا کے لیے میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ سہیل کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ کے مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ سہیل نے مجھے اپنے ہی گھر میں روک لیا اور بولا میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ سہیل چلا گیا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میری جان محال کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد سہیل گھر واپس آ گیا۔ وہ بولا اقرا تمہیں دوبارہ اپنا بنانے کے لیے مجھے بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالے کے بعد میں تم سے پھر نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ زندگی مجھے کیسے کیسے امتحانات سے گزار رہی ہے۔ اگر میرا شوہر مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور کبھی مجھ پر مصیبتیں نہ ٹوٹتی، کیونکہ میرا شوہر بذات خود اچھا انسان تھا، مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ میں نے سہیل کی بات مان لی تھی کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کچھ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سہیل کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ سہیل میرا نکاح کس سے کروا رہے ہیں۔ اگلے دن میرا نکاح تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا اور آ کر جوں ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی، پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی دیا کرتے تھے۔ ایک دن گھر سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رکی اور ڈرائیور نکل کر بولے آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکے، اس لیے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ وین والا کسی انجان سڑک کی طرف لے گیا۔ تب میں نے گھبرا کر پوچھا انکل آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے کی طرف نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ کر کے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور چیختی چلاتی رہی۔ تبھی وہ وین رکی اور مجھے کلائی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی دوسری کالی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی۔ تب ہی ایک لڑکا تیزی سے میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور چور چور کہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے اغواکار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس لڑکے نے مسکرا کر مجھے کہا آپ فکر مت کریں، اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ٹیکسی روکی اور مجھے گھر تک چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے، تو بس اب مجھے وین سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آج جب میری دوسری شادی ہو چکی تھی، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا اقرا میرا نام مجید ہے، میں نے جس دن آپ کو بچایا تھا اسی دن میں آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے یہ میں نہیں جانتا تھا، آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے دن رات بہت محنت کی اور اتنے پیسے کمائے جس سے آپ سے شادی کر سکوں۔ میں نے آپ کے گھر جس دن رشتہ بھیجا تھا اس دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہو چکی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھی،
تب میں آپ کو دور سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور وہ کوئی مرد ڈھونڈ رہا ہے جو آپ سے حلالہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ تو میں خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں یہ چند لمحے آپ کے ساتھ بتاؤں گا تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد مجید نے مجھے اتنی زیادہ خوشیاں دی کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ بہت زیادہ اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دینی تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہا، اقرا، میں آپ کو لگژری لائف نہیں دے سکتا، آپ کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو عزت مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس مت جاؤ۔ اس نے پہلے بھی آپ کی قدر نہیں کی تو اب کیا کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو اب کیا گارنٹی کہ دوبارہ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا یا آپ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ میں مجید کی بات سمجھ رہی تھی اور مجید نے مجھے بہت عزت و مان دیا تھا، اس لیے مجھے مجید سے عقیدت تھی۔ اس نے دوبارہ مجھے بچایا، اس لیے میں نے سہیل کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل نے یہ بات سن کر بہت وابلا بھی کیا اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی، لیکن میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی بدلا۔ میں مجید کے ساتھ بہت خوش تھی اور اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ مکمل طور پر بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، لیکن ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا لازمی مل جاتی ہے۔